السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سکون اور تشدید کے بارے میں۔ جب ہم قرآن کی تلاوت مختلف مصاحف سے کرتے ہیں تو ہمیں سکون یا جزم کی مختلف علامات ملتی ہیں، جیسے جب ہم پاکستانی مصحف کو دیکھیں تو ہمیں یہ علامت ملے گی، اگر ہم عربی مصحف کو دیکھیں تو ہمیں یہ علامت ملے گی، مگر حکم تو سب کے لیے ایک ہی ہے، یہ سٹیبل ہوتے ہیں یعنی سکون میں ہوتے ہیں، اور اس کی علامت ہمیشہ حرف کے اوپر پائی جاتی ہے، اور جس حرف کے اوپر سکون یا جزم کی علامت ہو اسے ساکن یا مجزوم کہتے ہیں۔ اب ذرا ان حروف کو دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے پڑھا جائے۔ حمزہ فتحہ شین سکون اش، حمزہ فتحہ زا سکون از، حمزہ فتحہ سین سکون اس۔ اب ساکن حروف کو آپ نے پوری مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے تاکہ یہ حروف ہل نہ جائیں، جیسے اش، از، اس، تو ہم نے حروف کو ہلانا نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تشدید یا شد کیا ہوتی ہے۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے۔ تشدید والے حروف میں دراصل دو حروف ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہوتا ہے، یعنی کسی نہ کسی حرکت کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ فتحہ ہو، کسرہ ہو یا ضمہ ہو۔ جیسے اگر با پر تشدید ہو تو ہم دیکھیں، اگر با کے اوپر تشدید بھی ہے اور فتحہ بھی ہے تو پھر اس میں سے پہلا با ساکن اور دوسرا فتحہ کے ساتھ ہوگا۔ اگر با کے اوپر تشدید ہے اور ساتھ کسرہ بھی ہے تو پہلا با ساکن اور دوسرا با کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح سے اگر با کے اوپر تشدید ہے اور ساتھ ضمہ بھی ہے تو پھر پہلا با ساکن اور دوسرا با ضمہ کے ساتھ ہوگا، اور جس حرف کے اوپر بھی تشدید ہوتی ہے اسے مشدد کہتے ہیں۔ مشدد حرف دراصل 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، جیسے اگر ہم اس لفظ کو پڑھیں حمزہ فتحہ با سکون اب، با فتحہ با، اب با، تو دیکھیں میں نے با کو 2 دفعہ پڑھا۔ اسی طرح حمزہ فتحہ با سکون اب، با کسرہ بی، اب بی، حمزہ فتحہ با سکون اب، با ضمہ بو، اب بو۔ مشدد حروف کی ادائیگی کے وقت آپ کو ان باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مشدد حرف کی ادائیگی کے وقت حرف کو کھینچنے سے بچائیں، جیسے آپ ابا سے ابا بنا دیں۔ اسی طرح شدہ والے حرف سے پہلے حرف کو بھی لمبا ہونے سے بچانا ہے، جیسے آپ ابا سے آبا بنا دیں۔ اور سب سے اہم بات، اگر آپ کو نون مشدد یا میم مشدد نظر آئے تو وہاں آپ اکمل غنہ کریں گے، یعنی لمبا طویل ترین غنہ کریں گے۔ جیسے اب یہ ورڈ ہے، اس کو ہم ثم نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ ثم۔ اس طرح سے اس کو انا نہیں پڑھیں گے بلکہ انا۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کے لیے کافی فائدہ مند رہا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔